پارہ نمبر 20 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 17۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا آمنت بالله صدق الله العظيم۔ انما تعبدون من دون الله اوثانا، انما تعبدون سوائے اس کے نہیں تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اوثاناً اوثان کی، اصنام کی، بتوں کی، وتخلقون افکا اور تم گھڑتے ہو جھوٹ کو۔ آیت مذکورہ کا ماقبل سے ربط۔ کل کے درس میں حضرت ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے کچھ آپ کے گوش گزار کیا کہ حضرت ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرو، اسی میں تمہارے لیے بہتری اور خیر ہے۔ اس آیت انما تعبدون من دون اللہ میں حضرت ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام یہ بتا رہے ہیں کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں۔ بظاہر دیکھنے کو تو تم نے کان بھی بنا رکھے ہیں ان بتوں کے، ان کے ہاتھ بھی پکڑنے کے لیے بنا رکھے ہیں، ان کے کان بھی ہیں، ان کی آنکھیں بھی ہیں، ان کی زبان بھی ہے، مگر یہ صرف دیکھنے کی چیزیں ہیں۔ ان کے کان آپ نے مورتوں کے بنائے، مگر وہ گوشت جو ہیں، کان جو ہیں، وہ گوشت حق نویش نہیں ہے، حق نہیں سن سکتے۔ زبان ہے مگر قوت گویائی سے وہ خالی ہے، اس میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ آنکھ ہے مگر اس میں قوت بصارت، دیکھنے کی قوت نہیں ہے۔ اور دراصل یہ ہے کہ تم لوگ بصارت تو رکھتے ہو مگر بصیرت تمہارے اندر نہیں ہے، اندر کی روشنی جو ہے تمہارے اندر نہیں، اس لیے تم اپنے خالق اور اپنے مالک اور رازق کو بھول چکے ہو۔ اور سوء اتفاق کچھ یوں ہوا، برا اتفاق کچھ یوں ہوا کہ یہ جو معبودان باطلہ کی عبادت، یہ بتوں کا جو رواج شروع ہوا، یہ حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے 4 بیٹوں کے گویا کہ ابتدا ہوئی، ان کی مورتیں اور تصویریں بنا کر، جس کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں اور شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کے جانے کے بعد ان مورتوں کی عبادت کا آغاز ہوا۔ وہ اس طرح فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام چلے گئے، ان کے ماننے والوں نے دل میں یہ خیال کیا کہ دیکھیں ہماری عبادت میں دل نہیں لگتا، اس لیے کہ جو ہمیں عبادت پہ لائے تھے وہ نہیں رہے۔ تو شیطان نے انہیں کہا کہ تم اس طرح کرو کہ تم ان کے ہم شکل، تمہیں جو شکلیں یاد ہیں ان کے، اس کے ایک مورت بنا دو۔ تو چنانچہ اولاً حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کے شکل کی مشرکین نے مورت بنائی، اور یہ ود جو ہے، ود حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب ہے، جیسا کہ سورۃ نوح میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام اپنے قوم کو بولتے ہیں کہ تم ان معبودان باطلہ کو چھوڑ دو، تو وہ ایک دوسرے کو بولتے تھے کہ ود کو بھی مت چھوڑو، سواع کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو، یہ 5 معبودان باطلہ
سورۃ النوح میں ان کا تذکرہ ہے اور پانچوں کا ساتھ ہی ذکر ہے. انہوں نے کہا ہم ان پانچ کو نہیں چھوڑیں گے. یہ جو ود ہے یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب ہے، اور باقی جو یغوث، یعوق، نصر یہ چار ہیں یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹے تھے. چنانچہ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی مورت بنائی تو لوگوں نے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ ان کے جو بیٹے تھے وہ بھی تو نیکوکار تھے، وہ بھی صلحاء تھے، وہ بھی نبی نہ تھے مگر ولی تو تھے، تو تم ان کی بھی مورتیں بناؤ. تو گویا کہ شرک کی ابتدا اولیاء پرستی سے ہوئی ہے، اور عجیب سا اتفاق ہوا کہ ان کے لیے جو اولاً شرک کا ابتدا اور آغاز بنا، انہوں نے پانچ بتوں سے اپنی ابتدا کی ہے: ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. تو شیطان نے انہیں یہ سمجھایا کہ تمہارا عبادت میں جی نہیں لگتا تو تم ان کی مورتیں بناؤ، شکلیں بناؤ، صورتیں بناؤ، جس کی وجہ سے تم عبادت خدا کو کرنا وہ تمہارے سامنے ہوں گے، تمہارا عبادت میں دل لگے گا. انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہوگا. چنانچہ انہوں نے اپنے گھروں میں یہ 5 گویا کہ مورتیں بنائیں اور عبادت میں مصروف ہو جاتے. تو کہا کہ شیطان نے پھر ان کے دلوں میں ایک اور وسوسہ ڈالا. تدریجاً بتدریجاً شیطان ان کو ورغلا رہا تھا. کہا کہ دیکھو تم ان مورتوں کو اس لیے اپنے پاس رکھتے ہو، عبادت تو تم خدا کی کرتے ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ اس لیے کہ تمہاری عبادت میں دل جمی کے لیے ہو، تمہارا لگاؤ ہو، تمہاری ادھر ادھر دھیان اور توجہ نہ جائے. تو تم کیوں لوگوں کو اس نعمت سے محروم رکھتے ہو؟ کیوں نہ ہو تم اس کو روڈ کے بر لب سڑک ان کو نصب کر لو، آتے جاتا ان کے دیدار سے گویا کہ محظوظ ہوگا. انہوں نے کہا یہ بات بھی ٹھیک ہے، تو عبادت تو ہم خدا کی کرتے ہیں، تو ان گویا کہ بزرگ شخصیات کے دیدار سے لوگوں کے ایمان تازہ ہوں گے. چنانچہ انہوں نے وہ بت جو اپنے گھروں میں رکھے ہوئے تھے وہ بر لب سڑک نصب کر دیے. یہ تفسیر عزیزی میں ہے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری بخاری شریف کی شرح میں لکھا ہے. تو آتے جاتے لوگوں میں تھوڑا سا انس بڑھ گیا کہ یہ بہت اچھا انہوں نے کام کیا ہے. شیطان نے پھر ان کو گویا کہ ورغلایا. کہا کہ دیکھیں تم ان کو بر لب سڑک لے کر آئے ہو، تمہاری عبادت گاہ اس چیز سے محروم ہے. تمہارے جو مخلص لوگ ہیں جن کو عبادت کی طلب ہوتی ہے وہ تو تمہارے عبادت خانے میں آتے ہیں. تو جو تمہارے سچے ہیں، دوست ہیں، وہ ضرور آئیں گے، اور جو تمہارے ساتھ ہے نہیں ان کو دکھانے کی ضرورت بھی نہیں. انہوں نے کہا یہ بھی بات ٹھیک ہے. اس طرح روڈ میں کھڑے ہیں تو ان کو ہم اپنے محفوظ جگہ میں بھی منتقل کر لیں گے، اور دوسرا یہ کہ ہم عبادت بھی وہی کرتے ہیں، لامحالہ عبادت کے وقت ان کو دیکھ کر ہمارے عبادت میں شوق بڑھے گا. تو انہوں نے یہ جو بت بنائے تھے ان کو سجدہ گاہ کے آگے نصب کر دیا. پہلی جو نسل تھی ان کے دلوں میں شیطان نے یہی بات پکی کی تھی کہ تم عبادت خدا کی کرتے ہو، صرف عبادت میں دھیان لگانے کے لیے تم ان کو سامنے رکھتے ہو. چلتے چلتے نسل در نسل اس بات کو جب گزرتا گیا تو پھر ایک نسل ایسی آئی کہ ان کو شیطان نے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ تمہارے آباء و اجداد نے انہیں مسجد میں ایسے تو نہیں لایا تھا، تمہارے آباء و اجداد انہی کی تو عبادت کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنے سجدوں میں، اپنی نماز کے آگے، اپنی مسجد، اپنی گویا کہ جو مندر ہے، جو عبادت گاہ ہے، اس میں وہ لائے ہیں. تو اس طرح بعد میں آنے والے نسلوں نے گویا کہ وہ جو بنائے ہوتی مورتیں ان کو اپنا معبود ٹھہرایا. یہاں سے ابتدا ہوئی ہے یہ ان اصنام کی اور ان اوثان کی. اصنام اور اوثان میں یہ قدر اختلاف ہے. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے گلدستہ توحید، اس نے اصنام اور اوثان کا بہت تفصیل کے ساتھ، باریکیوں کے ساتھ فرق ہے. اہل ذوق کتاب گلدستہ توحید کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو لوگ زمانے کے تھے وہ 2 طرح کے معبودان باطلہ کی عبادت کیا کرتے تھے. ایک تو یہی تھے جو اصنام اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، جن کا حضرت ابراہیم علیہ نبی جی علیہ السلام نے کام بھی تمام کیا ہے ان کے میلے ٹھیلے پہ جانے کے بعد.
جیسا کہ کل کے درس میں گزر چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی جی علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ خیر پورے قرآن مجید میں 63 مرتبہ آیا ہے، 26 صورتوں میں ان کا تذکرہ ہے، تو جا بجا موقع مناسبت سے ان کے بہت سے واقعات اور تشریحات دیگر مقامات پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ اور حسن اتفاق یہ ہے کہ ایک پوری صورت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ نبی جی علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر نازل ہوئی ہے۔ تو یہاں کچھ اور انداز میں حضرت ابراہیم علیہ نبی جی علیہ الصلاۃ والسلام کا، جو کہ ابو الانبیاء جد الانبیاء، ان کا تذکرہ ہے۔ فرمایا انما تعبدون من دون اللہ، سوائے اس کے نہیں تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اوثانا، بتوں کی، وتخلقون افکا، اور تم گھڑتے ہو، بناتے ہو جھوٹ۔ ایک تو یہی بتوں کی عبادت کرنے والا ٹولہ تھا، اور دوسرا ٹولہ وہ نجوم و کواکب، ستاروں کی پرستش کیا کرتا تھا۔ ان کو بھی حضرت ابراہیم علیہ نبی جی علیہ الصلاۃ والسلام نے اتمام حجت کے ساتھ اور دلیل کامل کے ساتھ ان کو بھی شکست دی تھی۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ، تعبدون من دون اللہ، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، لا یملکون لکم رزقا، وہ مالک نہیں ہے تمہارے لیے رزق دینے کے، وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں ہے۔ کھلاتا پلاتا تمہیں اللہ ہے، اور تم عبادت غیروں کی کرتے ہو، انتہائی دکھ کا مقام ہے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ، تعبدون من دون اللہ، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، لا یملکون، وہ مالک نہیں ہے، لکم رزقا، تمہارے لیے رزق کے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، پس تم تلاش کرو عند اللہ، اللہ کے ہاں رزق کو، روزی اللہ سے طلب کرو، اور اللہ ہی روزی دیتے ہیں، کیونکہ روزی سب چیزوں کے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پہ کوئی ریگنے والا ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ نے اپنے فضل سے اپنے اوپر نہ لی رکھی ہو۔ تو وعبدوہ، فرمایا اس کی عبادت بھی کرو۔ سبب عبادت پہلے ذکر کیا ہے کہ رزق میں دیتا ہوں، کھاتے میری ہو تو عبادت بھی میری کرو۔ وعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، وشکروا لہ، اور اس کا شکر بھی کرو۔ اس کا شکر یعنی وہ یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ کا تم کھاتے ہو، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اور دوسرا شکر یہ بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تمہیں روزی دیتے ہیں، اس روزی کا اظہار کر کے تم اللہ کا شکر کرو، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یحب ان ترى نعمته علی عبدہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ اپنی نعمت کا اظہار اپنے بندے کے وجود پر دیکھے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بات کو پسند کرتے ہیں، اور سب کچھ ہونے کے باوجود انسان کے اعضاء سے، انسان کے اٹھنے بیٹھنے سے اللہ کی نعمتوں کا اظہار نہ ہو، یہ بھی ایک قسم کی خفیہ گویا کہ ناشکری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہر قسم کے انسان کو شکر کرنا چاہیے۔ ایک روز رابعہ بصریہ کے سامنے سے ایک نوجوان گزرا، سر پہ اس نے پٹی باندھی ہوئی تھی، بلوا لیا، کہا کتنی آپ کی عمر ہے؟ کہا میری عمر 27-28 برس ہے۔ کہا کہ یہ سر پہ کیا باندھا ہوا ہے؟ کہا سر میں درد ہے اس لیے میں نے پٹی باندھی ہوئی ہے۔ کہا اچھا کب ہوا ہے؟ کہا آج ہوا ہے، بڑی شدید قسم کا درد ہوا ہے اس لیے۔ کہا پہلے کبھی ہوا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کہ اگر سر میں درد ہوا ہے 27-28 سال کے بعد، آپ نے سر پر یہ ناشکری کی پٹی باندھ کر بازار میں گھوم رہے ہو؟ بھلا کبھی آپ نے 27 برس میں آپ بازار میں علل اعلان یہ بولے ہو کہ اللہ آپ کا شکر ہے، کبھی آپ نے مجھے تکلیف نہیں دی؟ تو یہ بھی گویا کہ ایسی حرکت کر کے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہو کہ سر پہ پٹی باندھ کر۔ جیسا کہ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت خراب تھی، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ طبیعت دریافت کرنے کے لیے، حالت دریافت کرنے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں، تو ان کے سر میں بھی درد تھا۔ پوچھا حضرت کیسے ہیں سر کا درد اب؟
فرمایا الحمدللہ آنکھیں بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں، ہاتھ پکڑنے میں بہت اچھے ہیں، چلنے میں پاؤں بہت اچھے ہیں، دل کی دھڑکن بہت اچھی ہے، زبان بولنے میں بہترین ہے، کان سننے میں زبردست ہے، ہاں کچھ سر میں درد ہے تو اس میں کون سی قباحت ہے۔ یعنی انہوں نے اپنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا پہلو تھا اس کو سامنے رکھ کر بتایا ہے۔ فرمایا وشکروا لو، اللہ کا شکر کرو، الیہ ترجعون، اسی ہی کی طرف ترجعون، تم سب نے لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اللہ نے تمہیں روزی دی ہے، رزق دیا ہے، اس کا اپنے اوپر بھی خرچ کرو اور لوگوں پر بھی خرچ کرو، اس لیے کہ الیہ ترجعون، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، ایک دن روح قبض ہونا ہے۔ اس پر ایک عربی میں ایک لطیفہ بھی ہے، وہ یہ ہے جاء الفقیر علی باب الغنی، کہ ایک فقیر غنی کے مالدار کے دروازے پر آیا، وطلب منہ خبزا وفلوسا، اس نے روٹی اور پیسے طلب کیے، اس نے کہا روٹی دے دو۔ ایک بھکاری آیا، قال الغنی، وہ مالدار بولنے لگا یا خالد، اے خالد، لکل عامل لیقل لبشیر لیقل لنذیر ان یعطی خبزا للفقیر۔ وہ مالدار بولنے لگا اے خالد، عامر کو کہو کہ وہ بشیر کو کہے، وہ بشیر چاہیے کہ نذیر کو کہے اس فقیر کو ایک روٹی دے دے۔ ایک روٹی 15 بندوں میں اس نے اعلان کر دیا۔ فاجاب الفقیر، اب فقیر نے جواب دیا یا اللہ قل لجبرائیل لیقل للمیکائیل لیقل للاسرافیل لیقل لجبرائیل ان یقبض روح هذا البخیل، کہ اے اللہ جبرائیل سے کہہ دیجئے کہ وہ میکائیل سے بولے، میکائیل اسرافیل کو کہیں، اسرافیل عزرائیل کو بولے کہ اس بخیل کا روح قبض کر دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو تمہیں دیا ہے وشکروا لو، اس کا شکر کرو، اور اس کا شکر صرف زبانی کلامی نہیں ہے، اس کے شکر جس طرح حالات کا تقاضا ہو اس طرح اس کا شکر کیا جائے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔